مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے 7 مہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی قسط میں جو ہے پہلی مہر اور سفید گھوڑے کے حوالے سے سیکھا۔ آج کی قسط میں ہم دوسری مہر اور تیسری مہر کے حوالے سے سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے دوسری مہر کھولی یعنی خداوند یسوع مسیح نے، تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ اور یہ دوسرا جو جاندار ہے، جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مکاشفہ 4 باب کی 7ویں آیت، یہ دوسرا جاندار ترتیب کے لحاظ سے یہ بچڑا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، ریڈ ہارس۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ یاد رکھیے، سرخ جو رنگ ہے یہ خون ریزی کو ظاہر کرتا ہے، یہ خون خرابے کو ظاہر کرتا ہے، یہ جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ریڈ جو کلر ہے یہ خطرے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو سرخ رنگ کا گھوڑا ہے، اس کا جو سوار ہے، اسے اختیار دیا گیا، اور یہ اختیار اسے دیا گیا ہے، اور اختیار کیا دیا گیا ہے کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے۔ اب آپ امیجن کریں کہ زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی ہے۔ جب صلح نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ و جدل ہوگا، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر جو ہے وہ خون خرابہ ہوگا۔ لکھا ہے پھر جب صلح اٹھا لی گئی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہاں پر جو قتل کرنے کے لیے جو ایک ہمیں سین نظر آتا ہے وہ خانہ جنگی کا یا سول وار کا ہے۔ متی کی انجیل اگر ہم دیکھیں اس کا 24واں باب اور اس کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک، تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آمد کے حوالے سے بات چیت کی، اور 6 آیت میں لکھا، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور پھر جو سرخ رنگ کا جو گھوڑا اس کا جو سوار ہے اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی جو تلوار ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پہلی جو جنگ عظیم تھی اور دوسری جو جنگ عظیم تھی، یہ بھی اس تیسری جو ہے یہ جنگ کا یہ کڑیاں تھی یہ پہلی، اور یہ تیسری جنگ ہوگی، یہ فائنل یہ وار ہوگی۔ اور پھر اس میں جو سرخ رنگ ہے خاص طور پر جو اسکالرز کہتے ہیں یہ ریڈ چائنا کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں ضرور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور کلام مقدس کی اور تحقیق و تفتیش کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، اور اچھے جو اسکالرز ہیں ان کی بکس کو پڑھنا ہے، تاکہ ہم اس سارے جو منظر ہے اس کو بائبل کی نگاہ سے با نظر عمیق دیکھ سکیں۔ پھر لکھا ہے 5ویں آیت میں، جب اس نے یہ تیسری مہر کھولی، مہر کھولنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا۔ اب یہ جو تیسرا جاندار ہے اس کا جو چہرہ ہے یہ انسان کا سا ہے۔ اب دیکھیں صلح اٹھا لی گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں دوسری مہر میں، اور ایک بڑی تلوار دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مہر میں جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟ کالا گھوڑا ہے، اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر
اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر۔ جو تیسرا جو گھوڑا ہے، کالا گھوڑا ہے، بلیک ہارس، جو تھرڈ جو سیل ہے وہ کھولی جاتی ہے۔ جو کالا رنگ ہے، یاد رکھیے، یہ قحط کی علامت ہے، یہ غم کی علامت ہے، یہ افسوس کی علامت ہے، یہ ماتم کو ظاہر کرتا ہے، یہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، یہ تاریکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو ترازو ہے، یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ جو کاروباری دنیا ہے اور جو تجارتی دنیا ہے، یہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوگی، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ پڑھیں اور دیکھیں تو لکھا ہے کہ گیہوں دینار کے 100 سیر بھر۔ اس زمانے میں، خدا یسوع مسیح کے زمانے میں، جو ایک مزدور کی یومیہ جو اجرت ہوتی تھی، ایک دن کی جو اجرت ہوتی تھی، وہ 1 دینار ہوتی تھی، اور جو سپاہی ہوتا تھا اس کی دینار، وہ بھی ایک یوم کی، ایک دن کی، وہ اس کی سیلری یا اجرت ہوتی تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر مزدور کی 1000، 1500، 2000 اگر وہ جو ہے وہ اس کی اجرت ہے ایک دن کی، تو آپ دیکھیں کہ 1000 روپے کلو آٹا آپ کو ملے یا 1500 روپے کلو آٹا آپ کو ملے، تو آپ امیجن کریں کہ مہنگائی کہاں پر پہنچ جائے گی مخالف مسیح کے دور میں۔ اور کیونکہ جو ہے یہ گیہوں سے سستا ہوتا ہے، یہ دینار کے 3 سیر۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے تیل اور میں کا نقصان نہ کر۔ تیل اور میں جو ہے، یہ تیل جو ہے بائبلی جو تیل ہے، آپ کو پتہ ہے یہ زیتون کا تیل ہے، اور جو میں جو ہے یہ تازہ انگوروں کا جو شیرہ ہوتا ہے، رس ہوتا ہے۔ یہ جو امیر لوگوں کو یہ استعمال کر سکتے ہیں، امیر جو لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہوں گے، وہ اپنی غربت کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن امیر لوگ تیل اور جو میں ہے یا جو مہنگی ترین چیزیں ہیں ان کو خرید سکیں گے، اور وہ اس دور میں بھی وہ عیش و عشرت کریں گے۔ ان تمام حالات میں، اس سارے سین میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ یہ بہت عروج پہ ہوگی، افراط زر ہوگا، قحط سالی ہوگی اور کال ہوگا، اور یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ جگہ جگہ پہ کال پڑیں گے۔ یہ جو تیسرا گھوڑا ہے اور یہ تیسری مہر ہے، اور سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ بزنس کے اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ یہ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، اور وہ جب یسوع مسیح آئے تو وہ ریپچر میں شامل نہیں ہو سکے، وہ آسمان پر نہیں جا سکے۔ ایک بار پھر میری آپ سے استدعا ہے، التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، قبول نہیں کیا، تو یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیجئے، یسوع کو قبول کیجئے، تاکہ جب وہ آئے تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔